عمر کی شان بیان کرے نا گل سمجھنا ہے عقیدے کو سمجھ کے جانا ہے جی گل سمجھ آ رہا ہے تو کنجوسی نہیں کرنی سبحان اللہ بھی کہہ چکنا صدیق اے فرید میری عمر کی شان بیان کرے نا یا رسول اللہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے واسطے عمر نور چاہیے حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے تو پھر میں شان ساری نہیں دے رہی کچھ صحیح بیان کر سکوں گا یہ عمر فاروق کی شان یا جسی تذکرہ اوتا کرنا ہے جڑا عمر پاک دا بھی امام ہے عمر فاروق دا بھی امام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا تذکرہ کرنا ہے بولو 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 یار بولو کتنا تذکرہ کرنا ہے سیدنا صدیق اکبر دا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہے کہ جس کے بارے محبوب نے فرمایا لوگوں ان کے بارے میں معاف کر دیں میری بڑا ہی پیارا لگتا ہے جب سارے نے میرا ساتھ چھڈ دیتا صدیق نے ادو بھی میرا ساتھ دیتا صدیق نے ادو بھی میرا ساتھ ایسی ہستی سیدنا صدیق اکبر دی سمجھ آتی ہے گل دی کیوں جی وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی دی بڑی پیاری ہستی ہے پچھلے جمعے کی گل کی تھی اپنے کے بارے میرا خیال ہے غار کے پاس کہ غار کے اندر گل اتنے لکائی سی اکثر چیتا نہیں تھی رکھتے چیتا رکھے کرو میرا لگا چلو بندہ بال بچہ تک بھول جائے تو کسی ماشاء اللہ لے بھول جائے ہاں جی اتنا بھی چوکیاں ہیں ماشاء اللہ شکلوں بھی تھوڑی چوکیاں ہیں نور بھی زیادہ ہے گل دین چ رکھا کرو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار چ آ گئے کتنے صفائی کی وچ کی سنگار دے سراغ کھڈا تے آپ نے محسوس کیتا لگتا ہے کہ کوئی موزی چیز ہے ان کی صفائی کوئی کی نا کٹا شدہ ظاہر سادہ رہے گا کہ موزی چیز ہے کوئی شاید سرکار تکلیف نہ دے دے تو آپ یہ فرمایا کہ اپنی چادر پھاڑ پھاڑ کے کندھا دے اس سوراخاں دے وچ جو ہے نا پتھر جڑے سوا کے رسول سارے دے چلی ایک دو سوراخ باز گئے سیدنا صدیق اکبر نے اپنا قدم مبارک رکھ لیا کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بلایا سونے انہوں اندر تشریف لایا کیوں جی سرکار آئے بڑا لمبی گل ہے پچھلے میں تمہیں دس بھی دی کہ تھلوں کسی چیز نے آن کے اس طرح کے حرکت کی تھی ہوتا دے میں کہ ساتھ کوئی چیز پیر مار یا پیر نظر چوکنے کی چیز ہے کام خراب نہیں ہو جائے لیکن سیدنا صدیق اکبر دا عشق میں چھال ماری آپ نے فرمایا نہیں پیر کو نہیں پیر کو اور نہ چڑھا ہے اور اسمان کہ جوڑی میں چنگا جوڑ لا کے بولا تو چنگے ٹکا کے سناوا کو 5-7 شیر کے پھر کسی آپ کو سبحان اللہ یہ میٹھی میٹھی گل ہے کیسے جنگ سبحان اللہ ہن مینوں یہ دسو کہ وہ سب انہوں کنے دسیا سی کہ اتنے مصطفیٰ نے آنا ہے پہلی گل دے وے کہ کپڑا سی نا وچ دتا سی سب طاقتور چیز بندے کی کتے باہر بندی پورے ہوں کہ غلام پا لے جو توڑ چھڑتا ہے ایویں نا اینی طاقت دے دے کہ بندے سے لاکھوں میں کہ غلام پا لے تو لاکھ توڑ سکتا بندے دا اینی طاقت کیوں یار وہ کپڑا نہیں کر سکیا ہے کپڑے رکھے سی نا وہ کپڑا کیوں نہیں کر سکیا یہ ایک راز ہے کہ وہ سب بھی کہتے سی اگر یار مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار کرنا ہے پھر میں صدیق دے پیروں کا بوسہ رہنا پڑے گا کیسی بات
کہ میں اگر سرکار کے چہرے کی زیارت کرنی ہے نا صدیق کے پیروں کو چومنا پے پھر یہ سرکار کے چہرے کی زیارت ہو جائے. اچھا میں یہ دسو سب کو کنے دسیا بھی ایتھے سرکار نے آنا کیوں دسو کنے دسیا سب کو یا بندہ دسے گا میں انعام دیا گا نہیں یہ تو غلط ہے حالانکہ میں تو بیان کیتا تسی کی گل یاد رکھتے میں تمہیں دسیا جو ہے کہ دسیا تے کنی دیر تو او سب انتظار کردا پیا سی گال وچ اسی ماشاءاللہ جدو 4-5 جنے بابے کو جوڑ پے میں تانوں نہیں آ گل دتے میں معذرت جنا غصہ نہیں کرنا بھی ہو رہے ہیں مذاق چ گلاں کر لیا او مذاق کر لیا او مذاق کر لیا او مذاق کر لیا تے اسی اے جیاں گلاں نہیں کرنیاں بھی تاکہ اسی تے بیٹھ کے اے جیاں گلاں کریے سانوں علم دین دا پتہ چل جائے ہیں دین دی سب کنے دسیا سب کو بھی ایتھے مصطفی علیہ الصلوۃ والسلام آن کی اور سب کو بڑی بے تاب اور بے دردی کے نال جڑا انتظار کر رہے ہیں سب کو یہی کہنا ہوگا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ غریباں دے ایندا یاد رکھنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام آپ تقریر کر رہے ہیں تقریر کے لفظ کی نے تسی اشرف المخلوقات جے رب نے تم بڑی عزتاں شاناں دتیاں نے لیکن سب دی محبت دیکھو یار سرکار نے کتنی پیار کر رہا ہے. حضرت عیسیٰ نے فرمایا نا لوگوں میرے بعد نبی آئے گا لوگوں میرے بعد نبی آئے گا رب نے انہوں بڑی شاناں دتیاں ہوئیاں بعد اسمہ احمد اینی گل کی سب کو یہ گل سندا پیا سی جا کے قدمی لگیا حضور میں دسو نا وہ سونا محبوب کدو آئے گا وہ سونا محبوب کدو آئے گا سب کو حضور دے نام دے نال محبت ہو گئی نام دے نال بس کہنے سرکار مارنی نہیں محبت نہ رکھو یوں نہ کرو سرکار کو کچھ جانتے نہیں میں کہ سب پہ ذات دا ان سرکار دے نام نال محبت ہوگی کہ حضور فرماؤ نا کدو آئے گا فرمایا کتنے میں مل سکنا وا تے سرکار جو نا حضرت عیسیٰ فرمایا تیری عمر نہیں اب کو جڑنا اپنی التجا کر دے اپنے جڑنا کسی رب نے بولی ادا کی نبی ہر چیز دی بولی نو سمجھ جائے اپنی بولی جو نے آخیا سرکار اگر میری اتنی عمر نہیں ہے تسی تا رب دے قریب ہو دعا کر سکتے جے رب میں میری عمر کا فرما دے دعا کر چھڑو رب میں میری عمر کا فرما دے دعا کر چھڑی رب نے فرمایا ٹھیک ہے عمر دے چھڑی حضور عمر بھی میری ہے کہ ان میں جگہ بھی تو دسو میں کسے جانا تو مند دیدار ہو گیا میرے ڈائریکشن بھی تو دسو نا میں وہ جگہ دسو میرے جو نا راستہ دسو میں اتنے چلا جا آپ نے فرمایا مکہ شہر ہے تے ان دے وچ پہاڑ ہے تے پہاڑ دی چوٹی تے ایک غار ہے جن دا نام سور ہے ان دے وچ جا کے بیٹھا تے بیٹھ کے ایک ہی تو گل کرنی اپنی زبان آمد کہ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ شہر دے وچوں نہیں جانا تے لوگ مار کرنی ویکھ کے تو اے شام دے اے مصر دے پہاڑاں تو ہوندا اس غار پہنچ جا تے انشاءاللہ اللہ نے چاہیا تے تینوں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اوتھے ہی زیارت کروان گے ایتھے بولی 2 منٹ لیٹ ہو جائے بندے گاں دے لا پیندے نے تم مولوی کتا گیا تھا حساب لاؤ سب نے 500-600 سال سے زیادہ سال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا انتظار کر پایا ہے کیوں جی انتظار کیتا ہے کنی محبت ان سرکار کے نال ہوئی کیوں جی ایویں کر رہے اتنے میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی عارف کھڑی شریف وہ ایک گل کرتے کہ ہاسے ہاسے عمر گزاری چلے خار ہزاراں مالی باغ نہیں دیکھن دینا جد آئیاں بہاراں مالی
نہیں ویکن دینا میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعالی تے بڑی گل کیتی ہے کیڑی کمال دی گل کیتی ہے فرماتے نے ہاسے ہاسے اے عمر غاری اتے چلے غار ہزاراں صدیق تکلیف نہیں ہوئے میں کہ او حضرت یوسف علیہ السلام کو ویکھن تے ہاتھ کرن تے تکلیف نہ ہوئے قرآن چلی گیا حدیث چلی گیا نہیں بی بی روئی بی بی بڑی نازک ہے نہیں بی بی روئی تے جنہاں نے حسن یوسف ویکھیا تے ہاتھ کاٹ لے لوگ بھی بلدا پے تکلیف نہیں ہوئی جی چولی وچ حسن محمد ہے انہیں چولی وچ حسن محمد ہے اونوں اگر سامنے مارے تے کیویں رو سکدے تکلیف نال بلکہ صدیق اس گلوں رو رہے سن کہ اے بالکل سرکار سلام کا چہرہ ہے کہ من وچ سوچ رہے ہیں کی سوچے نے شیخ ابو بکر شبلی نے بڑے اور بھی علماء نے اور یار نے ثبوت دی کتاباں وچ ذکر کیتا ہے کہ صدیق اکبر آن والے ہجرت دے لمحیاں نو بھی اے زندگی ختم ہو جانی قبر وچ جانا ہے تے قبر وچ بھی جا کے منظر بنے گا کہ نہیں بنے گا قبر وچ جا کے منظر بنے گا کہ اے دی شان صدیق اکبر بیان وہ بیٹی سمجھتے ہیں وہ یوں وہ غام میں ہوئے وہ این کرنے بیان کرتے ہیں نشان ہوتی ہے کہ ابو بکر کون ہے فرمایا ابو بکر ہوئے کہ ہجرت دی رات جنہیں مصطفیٰ کو کندھیاں تے بٹھا کے غار ثور تک پہنچایا ہے ابو بکر ہوئے کہ جڑا شان صحابہ ایتھے ایک نام ویسے لگنا چاہیے اور ابو بکر فی الجنہ سرکار کے حدیث ہے ابو بکر میں کہوں گا ابو بکر تسی اگے فی الجنہ ابو بکر سارے بولو بھائی حضرت تکلیف کیوں ہوندی پئی اے نشان ہے کسے تے بھی کوئی تکلیف کسے تے نہیں ہوندی بھاویں کو آتا ہاں کالیاں پیڑاں ضرور تکلیف ہو جاتی ہے نہ لین کے اس ڈرنا بڑی شیعہ ہے جڑے اے بکواس کرتے ہیں صدیق اکبر دی شان وچ انہاں نوں تکلیف ہوے گی پر جڑا جن کو سیدنا صدیق اکبر دی شان سن کے پیڑ ہوے کہ اس کو بھی پیڑ چ اضافہ کریں گے کی فرمایا ابو بکر سرکار نے فرمایا کہ جنہیں میرے منصبہ صحابی فعلیہ جنہیں میرے کسی بھی صحابی نو گالی دیتی شب و شتم کیتا سرکار نے فرمایا لعنت اللہ او کہتے اللہ کی لعنت ہے فرمایا والملائکہ فرشتیاں دی لعنت ہے فرمایا والناس اجمعین علماء دی بھی انہاں تے لعنت ہے اللہ کی لعنت کرے فرشتے بھی کرن تے تسی بھی کرو تے اسی علماء کے نانا نانا ہے کہ دادا دا دادا نہیں کیوں اگر انہاں دے عشق سان بہت آ گئی ہے تے اور چنگی موت کوئی نہیں ہے موت کوئی نہیں آخر اسلام السلام کے امام فرعون صدیق نو پھر سرکار نے رنگیا کس طرح اڈی تے ڈنگ مار چکیا سی سرکار نے فرمایا صدیق نے ہمیں نہ اور بخار تے زہر نہ ہو یا رسول اللہ میں صدیق کا بدن کام گیا کہ یہ ٹنگ کو کھان واسطے سونے والے لات کرنی پینی ہے تے میرا عشق تمہارا نہیں کرتا کہ سونے والے میں لات ہی کر جاواں سونے والے پھر سرکار علیہ السلام نے اپنا ید اللہ والا ہاتھ بڑھایا خود صدیق دی پنڈلی کو پکڑیا ہیں تے صدیق کپڑ لگ پہ کپ
کافی تاری ہو گئی کہ یا رسول اللہ سونے یہ ٹائم آنا سی کہ تسی میری لات کو پکڑنا سی سونے رہن جو ٹھیک ہے میں بھی ٹھیک ہے سرکار نے فرمایا نہیں تو پکڑے نا آقا علیہ السلام نے اپنا دعا بیٹھتا ہوں سبحان اللہ کہنا ہے سواب دے دعا بیٹھتا ہوں جناب والی حضور نے لایا کہ جو یہ دعا بیٹھتا ہوں سرکار صدیق پاک دی ہڈی تے لائے سمجھا انگوٹھے دو میں جی روایتہ میں ہڈی تے مارے یا انگوٹھے تے مارے پر ڈنگ ہو جائے نا آپ نے مارے نا لو لا رہے نے تے آسمان بھی رشک آ گیا آسمان بھی رشک آ گیا جملہ سن کے تھوڑی سبحان اللہ تو انہوں نے دلہ جتنا بجری چاہیے نا جڑے صدیق پاک کی شان کو مانتے نہیں دے کیوں جی سارے مانتے ہیں صدیق پاک کی شان کو سارے مانتے ہیں اگر سلام آسمان بھی اس وقت صدیق پاک کی عظمت شان تے وقار تے رتبے تے ناز کردا سی پیا آسمان نے آکھیا صدیق تیری شان تو قربان جاوا جدے معبود دی کلمہ دی طول میں چننا واسطے صدیاں تو انتظار کر رہا ہاں او معبود خود تیری علی کے مرحم کر رہا ہے میں انہی دیر سے انتظار کرنا پیا او معبود خود تیری علی کے مرحم لگا رہا ہے صدیق پاک کی شان نے فرمایا پھر جدو اے نکل گیا نا کار کو بولو بولو اب ہم کے پھر ہماری آنسو پر کیوں بگے صدیق پاک کو ایسی گل تو بگے سکنا کہ وہ حالے جڑنا قبر جا کے یہ منظر ہوئے گا کہ اس دو دن دیکھ کے صدیق کی اکھر کیوں آنسو آ گئے صدیق کی اکھر کیوں آنسو آ گئے تو میرا پتہ ایسے میں کب ہوئے تھے آنسو تو ایسو بگے گا گل تے گا داڑھی جا کے ہو جائے گا گناہ تو ہوئی نہیں نا کوئی جب بوتل پانی دے جڑی دو جب تھلے آ جاتی ہے کہ صدیق ایسا کر کے دے رہے سیدھا بالکل سرکار سے چہرے ٹیکنیک لگا ہوتا ہے کی کہتے ہیں بولو بولو ایک عاشق نے زبان کھولی بڑا خوبصورت ترجمہ کیتا ہے کہ صدیق پاک سرکار دیکھ کر کے چہرے ہوئے ہدے پیر عاشق کی زبان کھلی کہتا ہے دل کر دے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے بیدارا دل کر دے سونیا ہر ویلے تینوں کول بٹھا کے بیدارا اے لولو میریاں اکھیاں ہو جاون محتاج نہ میں ایک اکھدار صدیق پاک نے سونیا مراج یہ دل چاہتا ہے کی دل چاہتا ہے فرمایا سونیا ایک آنکھ نہیں بلکہ لولو اکھیاں بن جاون سونیا میں ساریاں اکھاں نال تیرے چہرے دا دیدار کروں سارے تیرے چہرے دا اے صدیق پاک دی شان ہے کیوں جی ٹائم بھی ہوں تھوڑا ہے 2 منٹ رہ گئے آقا علیہ السلام دیکھو ایک بھائی آئی اور صدیق پاک دی شان بیان کر لگا اے صدیق دی شان ہے اے صدیق پاک دی شان ہے پھر سرکار دا عالم بھی ہوئے گا میں آگے کہنے لگی یا رسول اللہ سونے آپ کو بہار چہرے والے آگے دا تو بھی واقعی سونے میں کہ میری ماں بھی قربان ہو جاوے سونے کہ میں ابھی خواب دیکھا ہے کہ ایک شہر کی مکھی ہے اڑتی ہے باہر آئی ہے کہ میرے گھر چاند کی مر گئی ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جا گھر توڑ جا تے تیرا خاون کتنے ہوئے تیرا شوہر کتنے ہوئے یا رسول اللہ وہ تو بات تجارت کرنے واسطے گئے سرکار نے فرمایا جا گھر توڑ جا تیرا شوہر اسے وصال کر گیا ہے تیرا ہوں دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی دوبارہ ملاقات نہیں ہوئی گاؤں سے دکھ آیا روندیاں روندیاں دربار مصطفیٰ تو جا رہی ہیں اب سیدنا صدیق کے اوپر تشریف لے کے آ رہا ہے کون آ رہی صدیق کے اوپر پوچھا وہ بہن کی ہویا کیوں روندی آ رہی کہ میں ان کر کے خواب دسیا کہ میں جانا شاید کہ میرے گھر ڈگ بھی ہے تو سرکار جانا حضور نے بھی
دسیا اپنی سرکار نے مجھے فرمایا کہ خواب دسیا کہ میرے گھر مکی ڈگ پی ہے جانا تعبیر آپ نے فرمایا چپ کر جا تے جا کے تیاریاں کر شام کو تیرا کامل گھر واپس آ جائے گا. ہوں دیکھو جی پولیس رات سے کون والا منظر ہے کہ نہیں ہے. ایک پاسے رسول اللہ نے ایک پاسے صدیق اکبر ہے. صدیق بھی کسی بندے نے نہیں آخیا رب نے آخیا ہے کہ صدیق سچ ہی بولتا ہے. یہ ایسا صحابی ہے کہ سارے صحابیوں نے کسی نے بھی تصدیق قرآن نے نہیں کی. فرمایا کہ صدیق نے 4 پشتہ کی تصدیق ہے قرآن نے خود کی دی ہے. یہ صحابی رسول ہے. صحابی رسول ہے. آپ علیہ السلام نے غلاموں کو مائی کی سوچن لگ پئی بھی رسول اللہ نے میرے یہ فرمایا صدیق پاک نے میرے فرمانے نے لہذا انہوں ٹر نہیں گھر جا کے انتظار کیتا. اوکھا اوکھا ویلا گزارا شام ہو گیا تے رات 1 یا 2 پہر گزرے سی تے کی ویکھی دروازہ کھڑکیا دروازہ کھولیا تو دفعہ آ گیا ہے. آ گئے تے جدوں نا بڑے مزے نال رات گزاری مثلا کہ بڑی خوشی نال بھی میرا کام سیدھا گھر واپس آ گیا. بڑی خوش صبح دے وقت جدوں جنہاں نماز پڑھ جا کے جنہاں گئی نا سرکار دی بارگاہ چلی یا رسول اللہ سونے محبوبہ تسی تا فرمایا سی وہ دنیا تو ٹر گیا جائے گا جڑا تیرا دوبارہ ٹاکرا نہیں ہونا سونے تو میرے گھر آ گیا ہے. سونے تسی فرمایا وہ ٹر گیا وصال ہو گیا ہوتا تے صدیق میں ملے تے میں انہاں نوں دسیا انہاں آکھیا کہ جنہاں اے شام تیرا گھر کام دا جائے گا سونے وہ گھر آ گیا ہے. کی ہو گیا ہے گھر آ گیا. سونا کی ہو گیا ہے سونے وہ گھر آ گیا ہے. آپ نے فرمایا اینی گل جو ہوئی نا مائی دی گل کی جبریل علیہ السلام آ گئے. کون آ گئے؟ جبریل علیہ السلام آ گئے. تے آقا علیہ السلام نے عرض کی سونیا رب سلام بھیجا ہے قبول فرماؤ. تیرا فرماندا ہے سونیا جڑی تسی گل فرمائی سی کوئی اصل حقیقت سی. حقیقت یہی سی کہ وہ مر گیا سی. تسی جڑی فرمائی سی وہ حق گل سی وہ جھوٹ گل نہیں سی. وہ حق سی جڑا تسی فرمایا کہ تیرا ٹاکرا نہیں ہونا دنیا تو ٹر گیا ہے. پر جدوں صدیق دی زبان جو ہے لفظ نکلے کہ مائیے کار ٹر جا تیرا خامد آئے گا. رب نے فرمایا روح حکم دیتا چل واپس اوتے جسم وچ چلے جا. یار دا یار صدیق ہے گل کیتی ہے واپس آئے گا. اودی گل دی لاج رکھنی ہے دنیا نوں پتہ چل جائے. کوئی کتا صدیق دی شان چ بھونکے گا صدیق جو بولے سچ بولو. فرمایا کہ واپس ٹر زندہ جڑا ٹر جا تے اینو جڑا لے کے گھر چلی جا تاکہ کتے سویرے پہنچن نہ بھی. صدیق نے آکھیا سی جھوٹے صدیق سچ ہی بولدا ہے. ٹائم ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بھی بیٹیوں عقیدہ اپنا سچا ہے. عقیدہ بولو عقیدہ عقیدہ دعا کرے یا اللہ رہی دنیا تک سانو ایسے عقیدے تے رکھیں کہ ایسے عقیدے تے سانو موت آئے. جڑے جن نال محبت کردے نے انہاں نال پیار ہے. سانو صدیق نال تے صدیق دے یاراں نال بھی پیار ہے. تے آقا علیہ السلام دے گلوں وقت تھوڑا ہے مگر میں اج جڑا یاد کر گیا تو نا قرآن پاک وچ آیات تے حدیث پاک انشاءاللہ بیان کردے تو سنیو تو سینہ مدینہ بن جائے گا. ٹائم کی قلت کی وجہ سے میں معذرت چاہنا وا تے ٹائم نال آیا کرو تے نال پھر جڑنا اپنے بچیاں نوں اس عقیدے تے رکھو. رسول اللہ دی انہاں یار دی گلاں سنایا کرو تاکہ انہاں نوں پتہ چل جائے دین کی ہے تے سرکار نوں محبت کرنی چاہیے. اے بے ادبی دی وجہ تو ساڈے بے ادبی دی وجہ تو نماز بھی کرنی روزے بھی کرنی حج زکات صوم و صلات بھی کرنی ہے. جے انہاں دی گل ٹھیک ہے بندے وہ بھی ہیں جنہاں نے ایک دن بھی نماز نہیں پڑھی کلمہ پڑھیا تے سیدھے جنت تے ٹر گئے. کیوں ٹر گئے؟ اور میں سنیا تے انہاں نوں محبت کرتے سی تاں جنت تے ٹر گئے. آ گیا سرکار کی بات سونے میں جڑنا قیامت کی دعا نہیں فرمایا تو کی جمع کیتا یا رسول اللہ کچھ جمع نہیں کیتا. آپ نے فرمایا پھر یا رسول اللہ میں دینا مطلب اللہ اور رسول اللہ محبت کرے. سرکار نے فرمایا جا توڑ جا جس نال تو محبت کرنا ہے قیامت والے دہاڑے اودے نال ہی اٹھایا جائے گا. گل اصل محبت ہے کتاب وچ حدیث پاک نہیں ملدی. زیادہ ایک پڑھ دیں اگر پڑھ کے انہاں دا عقیدہ بھی رہتا جے عقیدہ رہے تے کھان پین دا سامان مک جاندا. سنیا پہ اس چیز دی ٹینشن